السلام علیکم، کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو آج میں آپ کو عمرہ کے حوالے سے کافی چیزیں گائیڈ کروں گا، کیونکہ انشاءاللہ عز و جل 16 جون 2026 سے عمرہ شروع ہو جانا ہے۔ ہوٹلز کی بکنگ سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ جو اچھے ہوٹل ہیں 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ان کی ایڈوانس بکنگ کروایا کریں۔ 3 4 5 اسٹار کے اندر کافی آپشنز ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر جو 3 اسٹار ہوٹل ہیں جو آپ ایڈوانس بک کرواتے ہیں، کسٹمائز عمرے کا پیکیج بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ایمار گرینڈ۔ ایمار گرینڈ ون آف دا بیسٹ ہوٹل ہے، 4 اسٹار ود بریک فاسٹ یہ ہوٹل آپ کو آفر کرتا ہے، اور اس کے اندر آپ ایڈوانس بکنگ کروا سکتے ہیں۔ اس کے ریٹس آگے ہوئے جون کے ڈبل ٹرپل کوارڈ روم لاسٹ آپشن جو اس کے اندر ہے وہ صرف اور صرف 4 بیڈ کی ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس یہ ایمار گرینڈ کے بعد آپشن آتی ہے ایمار ورتھ ایلیٹ۔ ایمار گرینڈ کے سامنے ایک ہوٹل ہے ایمار المنار، 700 میٹر پہ یہ ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت پراپرٹی ہے۔ اس کے اندر بھی لاسٹ آپشن 4 بیڈ کی ہے۔ پھر ایمار اندلسیہ 200 میٹر پہ ہے، ایمار الخلیل 650 میٹر پر ہے، اور ایمار ورتھ لیڈ 150 میٹر پہ ہے۔ اچھا، ایمار ورتھ لیڈ کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر کنفیوژن ہوئی ہے، لیکن اس کا جو میں آپ کو بتاتا ہوں پرانا ڈسٹینس ہے نا وہ 500 ہی ہے، تو آپ 500 اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کبوتر چوک تک سارا انہوں نے ڈیمولش کر دیا، تو وہاں سے انہوں نے ٹائل انکریز کیا حرم کی، تو انہوں نے سب کو جو ہوٹل کے میٹر ہے نا وہ تھوڑے ڈیفرنٹ کر دی ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ کریکشن ہو جائے گی۔ ایک ہوٹل آتا ہے اجیاد روڈ کے اوپر ایمار ایلیٹ، 1300 میٹر پر ہے، تھوڑی چڑھائی ہے لیکن بہترین ہوٹل ہے۔ آپ اس کی بھی بکنگ کروا لیں، سستے میں صاف کمرے ملتے ہیں، صرف 15 سے 20 منٹ واک ہے، تو جو گاؤں کے لوگ ہیں جو مناسب پیسے چاہتے ہیں اور اچھی چیز چاہتے ہیں تو وہ اس کے اندر چلے جائیں، جو 20 منٹ تک چہل قدمی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی آپشن ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس آپشنز جو ہیں مدینہ شریف کے اندر آ جاتی ہیں، ایمار طیبہ، جیسے مدینہ کے ہوٹل تھوڑے مہنگے ہیں، میں نے یہ پہلے بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا، مدینہ کے ہوٹل مہنگے ہیں۔ مدینہ کے اندر کافی آپشنز ہیں، جنت البقیع والی سائٹ پہ، مسجد گمامہ والی سائٹ پہ بہت اچھی آپشنز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نام بتا دیتا ہوں آپ کو، نسک الایمان، نسک المدینہ، ٹھیک ہے، اور لیڈیز گیٹ کی والی سائٹ پہ بھی کافی آپشنز آ جاتی ہیں۔ پھر مدینہ شریف کے اندر مکہ سے ریٹ تھوڑے زیادہ ہیں، تو اس لیے اچھے ہوٹلوں کے ریٹ جو ہے وہ 350 سے 450 ریال جون سے لے کے اگست سپتمبر کے اندر ہوں گے۔ پھر وہی ڈیمانڈ سپلائی، جیسے ہی رش ہو جائے گا تو ریٹ تیز ہو جائیں گے۔ نومبر دسمبر پیک سیزن ہوتا ہے، کیونکہ یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو کلائنٹ وہاں پہ آتے ہیں، تو نومبر دسمبر بھی ایک پیک ہے، پھر رمضان آ جاتا ہے، تو صرف ایک جون اور جولائی 12 تک 13 تک جو ہے ہوٹلوں کے کم ریٹ ہوتے ہیں۔ جو اکانومی ہوٹلز ہوتے ہیں ان کے اندر روم سروسز نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر روم سروسز ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے انہی ہوٹلوں کی رمضان میں بکنگ کروانی ہے تو نومبر کے اندر آپ لوگ رمضان کی بکنگ کروا لیا کریں ان ہوٹلز کی 3 اسٹار کی۔ اور اکانومی پیکیج کے اندر روم سروس نہیں ہوتی، جو بتایا جاتا ہے وہ ملتا نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اکانومی ہوٹل جو ہے جو بتایا جاتا ہے وہ ملتا نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ سم ٹائم آمنے سامنے جو ہوٹل ہیں ان کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، تو اگر وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں اور اس میں لے جاتے ہیں تو اس لیے کلائنٹ کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا، جو بتایا گیا وہ نہیں ملا، لیکن سٹینڈرڈ سیم ہے دونوں میں، نہیں روم سروس۔ ہجرہ روڈ کے اوپر بھی اسی طرح جو اکانومی ہوٹلز ہیں ان میں کمپلین آتی ہے، اکثر حاجی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے صرف یہاں پہ رہنا ہی ہے، سونا نہیں ہے، سامان رکھنا ہے، لیکن بعد میں کمپلینس کرتے ہیں۔ تو اکانومی ہوٹلز کا پیکیج پچھلے سال 2,20,000 کا تھا، اس سال بھی اراؤنڈ بٹ اتنا ہی ہوگا، 220 سے لے کے 230 کی بریکٹ میں، ان ڈائریکٹ ایئر لائنس کے ساتھ۔ ڈائریکٹ ایئر لائنس کا ریٹ 2,50,000 پلس ہی ہوگا، اور جو اچھے ہوٹلوں کے ساتھ پیکیج بنے گا وہ آپ کا 3,20,000 سے لے کے 4 لاکھ کی بریکٹ میں بنے گا۔ تو ہمیشہ آپ کم دن رہیں، اچھے دن رہیں۔ اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ لوگ فار ایگزامپل 10 دن کے لیے جاتے ہیں، 10 دن کا مطلب ہے 9 راتیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیوائڈیشن کیسی ہونی چاہیے یہ بھی آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ 10 دن کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس 9 نائٹس ہیں، تو آپ سب سے پہلے فار ایگزامپل پاکستان میں کوئی بھی ایئرپورٹ سے جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں مدینہ۔ مدینہ میں یا 4 نائٹس کر لیں یا 5 نائٹس کر لیں جاتے وقت۔
4 نائٹس آپ نے مدینہ میں کر لی تو مدینہ سے آپ نے چلے جانا ہے مکہ، تو جاتے وقت آپ کر لیں گے عمرہ، تو 5 نائٹس آپ مکہ میں رہ لیں، اس طرح آپ کی 9 نائٹس ہو جائیں گی، 10 ڈیز ہو جائیں گے۔ پاکستان سے جب آپ مدینہ کے لیے ٹریول کریں گے تو آپ کو احرام نہیں پہننا پڑے گا، اور اگر آپ لوگوں نے مکہ جانا ہے تو پھر آپ کو احرام پہننا پڑے گا جدہ ایئرپورٹ پہ۔ تو مدینہ جانا جدہ واپسی ایک یہ سیکٹر بنتا ہے، اور اگر اس کے اندر آپ کی سیونگ کیا ہوگی، آپ کا 1 سیکٹر جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا بچے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں 1 سیکٹر ٹرانسپورٹ کا نہیں بچانا، تو پھر بھی آپ اپنی ان نائٹس کو 3 ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ 3 نائٹس مکہ، 3 نائٹس مدینہ، پھر 3 نائٹس مکہ، جدہ جانا جدہ واپسی، اس طرح 10 ڈیز 9 نائٹس بن جائیں گی۔ اور اسی طرح 15 ڈیز ہیں، 21 ڈیز ہیں۔ اکثر کلائنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرین کے اوپر بھی سفر کرنا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو ایک ویسے گائیڈ کرنے لگا ہوں، باقی آپ لوگ سفر کریں، ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ اگر آپ مکہ ہوٹل سے آپ نے ٹرین اسٹیشن تک جانا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا لگیج گاڑی میں ڈالیں گے، پھر اتاریں گے، پھر ٹرین میں رکھیں گے، اور پھر آپ مدینہ کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح مدینہ پہنچ کے آپ لگیج نکالیں گے، گاڑی میں رکھیں گے، پھر ہوٹل جائیں گے، پھر نکالیں گے، پھر آپ جائیں گے روم میں۔ ایک یہ ٹرین کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ سجیشن دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہوٹل سے ایک ہی دفعہ لگیج لوڈ کریں اور ڈائریکٹ مدینہ جا کے ان لوڈ کریں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے ہوٹل میں چل جائیں۔ اس سے آپ کی اسٹرگلنگ کم ہو جاتی ہے، باقی سارا کچھ سیم رہتا ہے، کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو 2 مہینے پہلے ہر چیز کی بکنگ کروانی چاہیے۔ نئے قوانین جو آئیں گے ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ کو اینڈرائڈ فون استعمال کرنا چاہیے، بزرگوں کو اینڈرائڈ فون استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر جو گاؤں دیہاتوں کے یا اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو عمرہ کرانا ہے۔ اگر آپ کے والدین ایجڈ ہیں تو آپ گروپ کے اندر بھیج رہے ہیں، تو گروپ اور کسٹمائز کے اندر کوئی ڈفرینسز نہیں ہے۔ گروپ کے اندر آپ کو صرف ٹکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پیسے تھوڑے بچتے ہیں، اور اگر آپ اکانومی ہوٹل لیتے ہیں تو پیکیج ویسے ہی سستا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسٹمائز بناتے ہیں تو ٹکٹ جو ہے وہ بے شک آپ گروپ کی ڈالیں، ہوٹل اچھے لے لیں، اور اگر آپ سسٹم کی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سسٹم کی ٹکٹ میں یہ بینیفٹ ہوتا ہے، ریفنڈیبل بھی ہوتی ہے، چینجیبل بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو گروپ کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ چینجیبل ہو جاتی ہے، اس کے بہت پیسے لگتے ہیں، اس لیے نان چینجیبل کہی جاتی ہے اور نان ریفنڈیبل بتائی جاتی ہے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ٹکٹس کی چینج ہوتی رہتی ہیں، نان ریفنڈیبل نان چینجیبل ٹکٹ بھی ہوتی ہے، اور ریفنڈیبل اور چینجیبل ٹکٹ بھی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے نان ریفنڈیبل اور چینجیبل۔ یہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ لوگ جو ہے کسٹمائز اگر پیکیج بناتے ہیں اس میں آپ کو بینیفٹ بہت ملتا ہے، اچھے ہوٹلوں کے ساتھ اچھی ٹرانسپورٹ، لیکن پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عمرے کے علاوہ آپ اپنے جو والدین کا میں بات بتا رہا تھا کہ بیچتے ہیں، تو اپنے والدین کے ساتھ گھر سے ایک ینگ بندہ ضرور ساتھ بھیجیں جو ان کو وہاں جا کے عمرہ کروائے۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گروپ کے اندر ان کو سفر کرایا ہے تو جو وہاں پہ جس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں جا کے یہ سارے اکٹھے رہیں گے، اکٹھے عمرہ کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں جا کے سارے پاکستانی تتر بتر ہو جاتے ہیں، جو بات ہے سیدھی اور صاف، کوئی گروپ کی شکل نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے، عبادت کرنے کا، یہ چیزیں کرنے کا۔ تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ وہاں جا کے سارے اپنا اپنا کرتے ہیں، تو گھر سے آپ لوگ اپنے کسی نہ کسی جو فیملی ممبر ہیں ینگ ان کو ضرور ساتھ لے کے جائیں گے، کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ وہاں پہ بزرگ گھوم جاتے ہیں، وہاں پہ بزرگوں کو پرابلم آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی پہاڑ پہ جانا ہے یا وہاں پہ ادر ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں تو بزرگوں کو کوئی نہیں لے کے جاتا، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کریں۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے عمرہ حج کرنا ہے تو ینگ ایج میں کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ ینگ ایج کے اندر جو چیزیں کر لیں گے حج اور عمرے میں، آپ جیسے ایجڈ ہوتے جائیں گے یہ چیزیں آپ کو سخت لگے گی۔ میں خود 3 دفعہ جو ہے وہ گروپ کے ساتھ بھی گیا ہوں حج پہ، عمرے پہ بھی، تو میں نے یہ چیزیں ینگ ایج میں فیل کی ہیں۔ تو جب میں دیکھتا ہوں نا بزرگوں کو، ویل چیئر والوں کو، تو ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ اسٹرگلنگ والا کام ہے۔ تو اگر آج آپ کے پاس پیسے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ینگ ایج میں حج اور عمرہ کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد بے شک جہاں مرضی گھومتے رہیں، دنیا کہیں نہیں جا رہی۔ ینگ ایج میں حج عمرہ کرنے کے لیے کانٹیکٹ کریں۔ تو عمرے سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے، معلومات چاہیے، تو آپ جو ہے وہ دیے ہوئے نمبر پہ کال کریں 0315164422۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔